شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اس مسجد میں جمع فرمایا ہے. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ہم لوگ اس مسجد میں تراویح کے بعد کچھ دیر سیرت النبی کی باتیں سنتے ہیں. سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں, اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ اس کے بدلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. جنت میں ہم حوض کوثر کا پانی پئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو ملے, اور اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں؟ تو جو باتیں ہم کل کے درس میں پڑھ رہے تھے, صرف میں تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اتنا لمبا آپ سنیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اس کا خلاصہ میں نے کچھ ذہن میں رکھا ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. مکے کا ماحول کیسا ہے آپ کو معلوم ہے. ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے, ظلم و جور کا بازار گرم ہے, اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, دھڑلے سے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. کافر مکے کے پریشان ہیں. حج کا زمانہ جب آتا ہے تو مدینے سے بہت سارے لوگ مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. تو جو لوگ مکے سے آتے ہیں وہ ٹیم کے شکل میں آتے ہیں. اس ٹیم میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. مدینے کے کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اور جیسے ہم نے سنا کہ پہلا جو بیعت ہوئی اس میں کچھ لوگ آئے, اس میں سے 6 آدمیوں کی باتیں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں تھیں, وہ مدینے میں تبلیغ کرتے رہے, لوگوں میں کام کرتے رہے, اور دوسرا سال آنے تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 72 ممبرز مسلمان ہو گئے. اس میں 2 عورتیں تھیں, 70 مرد تھے. لیکن آپ کو دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے جو لوگ آئے ہیں حج کے لیے وہ ایک ایسی ٹیم ہے جس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. مسلمان کون ہیں وہ مکہ پہنچ کر کیا کریں گے ان کافروں کو نہیں معلوم. جو 7 کافر ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ہیں, دوسرے بہت سارے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں جو مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینے والوں کو سمجھاتے ہیں, دیکھو محمد یہاں اچھے ہیں, آپ لوگ اگر بلا کے لے جاتے ہیں تو جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو گے ویسے محمد کی حفاظت کرنا پڑے گا. یعنی ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان ساری باتوں کا پتہ کسے نہیں ہے؟ ان کے ساتھ جو کافر آئے ہیں مدینے سے ان کو نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو کہتے ہیں بہت ساری باتوں میں بیعت کی تکمیل ہوئی, اور جو مدینے سے جو صحابہ آئے تھے وہ نزاکت بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے, پریشانیوں کے شکار ہوگے, کتنا بھی پریشان ہو اللہ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑنا. تو ساری بات جب سمجھ میں آ گئی مدینے والوں کی, سارا ماحول وہ سمجھ گئے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جان دے دیں گے, ہم جنگ کے بچے ہیں, ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم جنگ کے بچے ہیں, ہتھیار ہمارا کھلونا ہے, اور اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے گا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 70 ممبر سے بیعت لیا, اور 2 عورتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو صرف زبانی بیعت لی, ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا. اسی لیے کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة اجنبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ کبھی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں صوفی صاحب سب کو گلے ملتے رہتے ہیں، نہیں دیکھیں یوٹیوب ویڈیو میں دیکھیں شارٹس میں صوفی صاحب عورتاں مردہ جو بھی ملا گلے ملے۔ اب وہ کون سے صوفی صاحب ہیں، کون سے جنگل کے انہوں معلوم ہے۔ اب لوگ بھی بڑے خوشی سے ملتے ہیں، ہاں تبرک بول۔ تو ایسے لوگ کیسا ان کے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے؟ یہ شیطان ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، نہیں۔ لیکن میرے نبی کا طریقہ ہے کہ نبی نے کسی عورت کو انگلی تک نہیں لگائی، اور کہا کسی اجنبی عورت کے جسم سے آپ کا جسم ٹچ ہو، بہتر ہے کہ سوئیاں آپ کے جسم میں چبوئی جائیں۔ تو اسی لیے میں کبھی جاتا ہوں کہیں تو دل میں سوچتا ہوں کیسے مسلمان بچیاں شیئر آٹو میں بیٹھ کے جاتی ہوں گی۔ خیر تمہارے پاس پیسے ہیں تمہیں ٹیکسی کر سکتے ہیں، اولا لے سکتے ہیں، اوبر لے سکتے ہیں۔ غریب بچیاں جو اسکول جاتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، کیسے جائیں گی؟ شیئر آٹو کریں گی؟ کیسے جائیں گی؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کیا دے؟ وسعت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دولت دے تاکہ وہ اسلامی اصولوں کا لحاظ کر سکے، اسلامی اصولوں کا لحاظ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قوم تھی مدینے سے آئی ہوئی قوم، ایک خزرج قبیلے کے، دوسرے اوس قبیلے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نقیب بنائے۔ نقیب کسے بولتے ہیں؟ جیسے کلاس کا لیڈر ہوتا ہے اسے نقیب بولتے تھا۔ تو نقیب یعنی پورے قبیلے کا سردار، پورے قبیلے کا سردار، الگ الگ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سردار بنائے، 12 سردار، یہ سارے قبیلوں کو مانیٹر کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں رات کے تنہائی میں ہو رہی ہیں، مدینے کے جو کافر آئے ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن شیطان کب خاموش رہنے والا تھا؟ شیطان ایسا کرتا ہے، شیطان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی۔ شیطان بولے تو شیطان، یہ آدمی نہیں، شیطان۔ تو شیطان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ گھر گھر جا کے سب کو بولتا، شیطان تو شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ قریش کو پہنچا دی اور اونچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی رات کے اندھیرے میں، ہاں شاید کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا، یہ آواز آئی، کہا خیمے والو محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ شیطان نے ایک آواز وائرل کر دیا۔ آواز کیا تھی؟ لوگوں مدینے والوں سے محمد کیا کر رہے ہیں؟ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تمہارے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، مکے والوں کے۔ اب بس یہ آواز کہاں سے آئی، کیسے آئی نہیں، لیکن آواز آئی۔ آواز جیسے آنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، کہا کہ یہ گھاٹی کا شیطان ہے، وہاں وہ جو گھاٹی ہے پہاڑ کی، وہ گھاٹی کا شیطان ہے۔ اللہ کے دشمن سن، اب تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اللہ کے نبی سے فرمایا۔ تو بہرکیف شیطان ہر جگہ ہوتا ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بچوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ریسٹ روم میں شیطان ہوتا، بچے جانے سے ڈر جاتے، بولا یہی ہم پیشاب پاخانہ کر لیں گے، اندر نہیں جائیں گے۔ بولا سیدھی بات ہے، جانے ہوئے دعا پڑھتے جائے، خلاص قصہ ختم۔ آدمی جب جاتا ہے تو دعا پڑھ کے جائے، شیطان سے ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا مکر بہت ویک ہے۔ شیطان انسان سے ڈرتا ہے، جب عمر سے ڈرتا تھا تو آپ سے کیوں نہیں ڈرے گا رضی اللہ عنہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا۔ تو خواہ کوئی بچی، جوان بچی تہجد پڑھنا چاہتی، نانی ڈراتی، ہے جوان بچہ سے بھی تہجد پڑھنا نہیں، ماں شیطانہ جنہ لپٹ لیتے، ایسے ڈراتے کر کے رہتے نا، وہ بڑے بڑے وہ چپ کے ڈرا چھوڑا، وہ ایک دن پڑھتی بچی، اس کے بعد پھر چھوڑا۔ بولا کہ نہیں، شیطان جن سے انسان ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں، پینے کی دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، یہ آپ کے لیے شیلڈ ہے، شیطان سے بچنے کا یہ شیلڈ ہے۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، خامخواہ اس سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا مکر ضعیف ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ شیطان کی آواز سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اور پھر سارے مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم مکے والوں سے لڑ لیں گے، مینا والوں سے لڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، تم لوگ سب اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے جاؤ، حج کا جو ٹینٹ ہوتا ہے، چلے گئے۔ لیکن یہ بات جب قریش کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے چھپ چھپ کر مل رہے ہیں، مدینے والے سے لوگ آئے ہیں، ان سے بیعت کر رہے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ سیدھے ان کے ٹینٹوں میں آئے مدینے والوں کے، مکے کے لوگ، مکے کی کافر آنے کے بعد کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، محمد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کافر تھے ان کو کچھ پتا نہیں تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نا، ایسے کوئی بات رہی نا، بالکل صحیح بات انہوں نے کہا، ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں بعد میں ان کو تسلی ہو گئی کہ بات غلط ہوگی، وہ آواز جو ہم نے سنی غلط ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے انکوائری کیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ بات صحیح ہے۔ مکے سے مدینے سے 72 ممبرس آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب صحابہ مکے سے نکل کر واپس جا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا کیا۔ جیسے کہتے ہیں راستے میں سارے لوگ نکل گئے صحابہ، صرف ایک صحابی ان کے ہاتھ سے پڑ گئے، وہ کون تھے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑے گئے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے انہوں نے رسی سے باندھ دیا، مارتے پیٹتے نوچتے بال نوچتے ہوئے مکہ واپس لائے۔ مدینے والے صحابی سعد بن عبادہ کو مکہ واپس لائے، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب ان دونوں کی سفارش کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اور پھر سارے صحابہ جو مکے مدینے سے آئے تھے، کتنے تھے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ان کے ساتھ؟ ہاں ادھر دیکھو نا، ادھر ہوں چلت ادھر سے، ہاں اچھا، تو کتنے سے وہ صحابہ؟ 72۔ تو یہ سارے صحابہ پھر واپس مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں، اب مدینے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو مکے سے لوگ مائیگریٹ ہونے لگے، کہاں؟ مدینہ ہجرت کرنے لگے، اور جو لوگ جانے لگے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی ہے سارے مفادات، یعنی سارے فائدے چھوڑ کر، جان و مال کی قربانی، یعنی مال کی قربانی دے کر صرف جان بچا لی جائے دین کے خاطر، دین کے خاطر سب چھوڑ چھاڑ کر کیا کریں؟ آپ جان بچا کر نکل جائیں اللہ تعالیٰ دین کے لیے، دین بچانے کے لیے آپ نکل جائیں، یہ ہجرت ہے۔ اور پھر ایک لمبا سفر، مدینے سے مکے سے مدینہ جانا، کتنے؟ کم از کم 500 کلومیٹرز۔ آج کے زمانے میں آپ جائیں گے کہ ہائی وے سے الخط السریع، الخط السریع جسے کہتے ہیں، 525 کلومیٹر تو پڑتے ہیں۔ ابھی تو میٹرو ہے، پتہ نہیں وہ کیسے کیسے ٹرین، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا۔ ہاں تو 25 سال پہلے جب ہم تھے، کہا کہ اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کہا کہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ سفر تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہجرت کرنے والوں میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ۔ ان کا نام کیا؟ ابو سلمہ۔ ہمیشہ ذرا کنفیوز ہوا تھا، ان کا نام ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ، بچے کا نام سلمہ۔ سلمہ، سلمہ کے ابا، سلمہ کے امی سلمہ۔ کہا کہ ایک فیملی تھی، ہولی فیملی، بڑی مبارک فیملی۔ تو یہ لوگ جب حبشہ کی طرف گئے، حبشہ انہوں نے ہجرت کیا، لیکن جب سنا کہ دوسری بیعت ہو گئی ہے، مدینے والے آئے ہیں، تو حبشہ سے واپس آ گئے۔ واپس آئے تو پھر ستائے جانے لگے مدینے میں، مکے میں بہت تکلیف دینے والے،
اس لیے کہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کا سردار کون تھا؟ بنو مخزوم کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. قبیلے کا سردار ہی اچھا آدمی تھا ابو جہل. بڑے ستائے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم لوگ مدینہ ہجرت کرتے ہیں. تو ابو سلمانے نے ایک اونٹ لیا, اونٹنی پر بیوی کو بٹھایا, بچے کو ساتھ لیا, ہنسی خوشی اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لے کر مکے سے نکلے ہیں. کہاں جانے؟ مدینہ. ایک اونٹ. اب وہ چلیں گے 500 کلومیٹر چلیں گے, صحرا میں چلیں گے, گرم گرم ریت میں چلیں گے. تو وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے اونٹنی پر نکلے تو کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے ساس کے گھر والے آئے. ساس کے گھر والے آ کر بولے دیکھو کہ یہ بچی تمہاری, لیکن یہ بچی کی اماں جو تمہاری بیوی ہے وہ ہماری بیٹی, اسے ہمیں تمہارے ساتھ جانے دیں گے نہیں. بچے کو لے جاؤ لیکن کیا کرو, ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دو. تو پہلے انہوں نے کیا چھین لیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھین لیا. اب جب ان لوگوں نے دیکھا, ان کے رشتہ داروں نے, ماں باپ نے, اچھا جب بچی چھین لیے ہیں, بچہ چھین لیے ہیں, تو ہم کیوں بچے کو ان کے ساتھ جانے دیں؟ انہوں نے بچے کو چھین لیا. تو اسی لیے کہتے ہیں آپ بچے کو اسے شہر شہر پھراتے پھرے تو دونوں فریق بچے کو لے کر کھینچنے لگے. ذرا سنیے غور سے کیا بولتے ہیں. بچے کو جب دونوں لوگ آپس میں کھینچنے لگے تو بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا. کیا بولتے ہیں؟ تو کیسا ہے؟ بچے کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ اکھڑ گیا. ایک آدمی ہنسی خوشی دین کے لیے اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہجرت کر رہا ہے, سسرالی والے آتے ہیں بیوی کو چھین لیتے ہیں, اس کے ماں باپ آتے ہیں بچے کو چھین لیتے ہیں, اور چھینتے بھی ہیں تو اس درندگی کے ساتھ کہ بچے کا ہاتھ کیا ہوا؟ نکل گیا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب یہ حالت ہوئی ابو سلمہ نکل گئے. ابو سلمہ وہاں سے نکل گئے مدینہ پہنچنے کے لیے. ویسے بچہ بھی نہیں, بیوی بھی نہیں, تنہا مدینے کا سفر کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ 1 سال تک, اس کے بعد 1 سال تک جس جگہ پر وہ تینوں الگ الگ ہوئے تھے, بچہ, اماں, شوہر, اس جگہ وہ روزانہ صبح آتی تھی. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ابطح, وہ گراؤنڈ کا نام, میدان کا نام. شام تک روتی روتی وہیں بیٹھی رہتی, سال تک روتی رہی اپنے بچے کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. اسی حالت میں 1 سال گزر گیا. آخر خاندان کے ایک آدمی کو بڑا ترس آیا. اس نے کہا بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ ارے اس کا شوہر وہاں ہے, بچہ تمہارے پاس ہے, سال بھر رو رہی ہے, اسے جانے دیں. اسے خامخواہ شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے. تو اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے کہا اچھا ہم بیٹا تم کو دیتے ہیں, تم جاؤ. اب آپ دیکھیے کیسا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی عورت بچے کو لے کر مکے سے نکلی ہے مدینہ جانے کے لیے, کوئی ساتھ نہیں, تنہا وہ سفر ہے, صحرا ہے, مدینے کے لیے نکلی ہیں. تو اللہ اکبر, 500 کلومیٹر کا سفر, کوئی ساتھ نہیں. اللہ اکبر, مدینے کے لیے نکلی ہیں. تنعیم آپ لوگ جانتے ہیں, جو لوگ عمرہ کرے ہیں وہ لوگ تنعیم کہاں ہیں جانتے ہیں. آج تو تنعیم بالکل قریب ہے, آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے تنعیم پہنچتے ہیں. وہاں سے کچھ عورت حیض کی حالت میں ہے تو نہیں کر سکتی, تو تنعیم جا کے احرام باندھ کر آگ کر سکتی ہیں. اور ویسے لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں تنعیم سے, وہ بھی لوگ جاتے ہیں, حالانکہ صحیح نہیں ہے. تو تنعیم کے مقام پر جب پہنچی جہاں مسجد عائشہ ہے, مسجد عائشہ یا تنعیم, وہاں جب پہنچی تو ایک آدمی ان کو ملا. اس آدمی کا نام تھا عثمان بن طلحہ. اس آدمی کا نام کیا تھا؟
میں سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں اس آدمی کو آئیڈیل بنائیں. یہ آدمی کون ہے؟ عثمان بن طلحہ. کافر ہے، کافر ہے. عثمان بن طلحہ کافر ہیں، لیکن اس کو آئیڈیل بنائے. دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت بچے کو لے کر اونٹ پر جا رہی ہے. عثمان بن طلحہ نے پوچھا کہ بنت ابی امیہ کہاں جا رہی ہو؟ اس صحرا میں کوئی بھی نہیں ہے، گود کا بچہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ بولا کہ نہیں، ہمارے نوشو وہاں ہیں مدینے میں، میں مدینے جا رہی ہوں. بولا کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ بولا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے ان کی اونٹ کی رسی تھام لی جیسے اس کے شوہر نے تھاما تھا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس جیسا شریف انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا لمبا سفر، یعنی 3 ہفتے لگے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو تنعیم واپس پہنچنے میں. ان کو جا کے چھوڑ کے کوئی رشتہ نہیں، کافر ہیں. صرف ایک عورت، اکیلی عورت جا رہی ہے چھوڑنے کے لیے رسی لے کر. وہ سامنے چل رہے ہیں، 500 کلومیٹرز چلے، 500 کلومیٹر واپس آئے. کتنے ہو گئے؟ 1000 کلومیٹرز. اور واپس آئے. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اونٹنی پر سے میں نیچے اترنے کا وقت آتا تو وہ اونٹنی کھڑا کر ادھر پھر جاتے اور دور کھڑے ہوتے، اس لیے کہ چڑھنے اترنے میں کپڑا عورت کا یہ ہوتا کہ وہ دور کھڑ جاتے. اور جب میں اونٹنی سے اتر جاتی تو بڑی شرافت کے ساتھ کہ اس سے شریف آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو ایک عورت کی عزت کا خیال رکھنے والے بنے. آج اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں درندے نہ بوڑھیا عورت کو چھوڑتے ہیں نہ بچی کو چھوڑتے ہیں، عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں. لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عرب ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ کتنے شریف تھے. عثمان بن طلحہ کی زندگی کو دیکھیے، بڑا تعجب ہوتا. میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا تعجب کرتا ہوں، کیا انسان وہ تھے. ان کا کچھ فائدہ نہیں تھا. اور بھی آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. کہتے ہیں عثمان بن طلحہ یہ جو آدمی ہیں مدینہ لے گئے. مدینہ کہاں تک لے گئے؟ خبا کا جو گاؤں ہے وہاں تک لے گئے. مسجد خبا آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد خبا تک لے گئے. وہاں دور سے جہاں سے گاؤں دکھتا تھا وہاں سے اشارہ کر کے بتایا ام سلمہ کو، دیکھو تمہارا شوہر وہاں رہتا وہ بستی میں، تمہیں جاؤ. وہاں تک پہنچا کے کیا کرے؟ نہیں سیدھے گھر کو لا کو میچ لایا سو کیا تو بھی لو تعریف کرنا، سیلفیاں لینا، میچ بچایا سو، میچ کریا سو. ایسے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، سو میچ کریا سو. لیکن نہیں، دور گاؤں سے دور ہی انہوں نے کیا کہا؟ بولا علی برکت اللہ. ام سلمہ آیا عورت، یہ دیکھ وہ بستی دکھتی نہیں، اس میں تیرا شوہر ہے، تو چل جا. بول کے وہاں سے واپس آ گیا. دیکھیے بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلے جاؤ، اللہ برکت دے. پھر وہاں سے واپس آ گیا. 3 ہفتے کا سفر بنا کسی غرض کے، کیا بھی مقصد نہیں، کیا بھی نام نہیں، کیا بھی شہرت نہیں. تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کام اگر کرنا ہے تو ایسے کرو. کسی کی عزت کی حفاظت کے لیے، کسی کی غربت کو دور کرنے کے لیے، کسی بیمار کی شفایابی کے لیے. یہ آپ کے لیے کل جنت میں کریڈٹ ہوگا، آپ کا آخرت کا ثواب ہوگا. ہم لوگ جیسے کچھ کرتے ہیں سب فیس بک میں، سب ساری چیزیں کیا رتی کرو تو بھی پہلے کہاں ڈالتے ہیں؟ پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر کو کہاں ڈال. ایسا ہمارا حالت ہو. اللہ کے پاس کیا بتائیں گے؟ اللہ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس بتانے؟ سو بھی یہاں بتا دل تو وہاں کیا بتائیں. لیکن اس کو دیکھے عثمان بن طلحہ کو، تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. عثمان بن طلحہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. 7 سن ہجری میں یہ مسلمان ہو گئے. عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے. یہ شاید یہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. ایک اور شخص تھے صہیب رومی. صہیب یہ روم سے آئے تھے، لگتا غریب تھے، مکہ آئے، بزنس کیا. ہمیشہ آپ نوٹ کریں باہر سے جو لوگ مائگریٹ ہو کے آتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دیتا، وہ لوگ گھر خرید لیتے، اچھے خوشحال، لیکن وہاں کے لوکل کے لوگ ترقی نہیں کر پاتے، لوکل کے لوگ ترقی نہیں، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، تجربہ دیکھا کیز ہے۔ تو صہیب رومی کے ساتھ ایسے ہی ہوا، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہجرت میں برکت ہے، ہاں ہجرت میں برکت ہے، اس لیے کہ باہر سے جب آدمی جاتا ہے تو بچوں میں بھی احساس رہتا ہے ہم لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں موج مستی کرنے کے لیے، بچوں سے اچھا پڑھو اچھا پڑھو، دیکھو بہت ساری قربانیاں دے کر ہم یہاں آئے ہیں، ایک احساس ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، تو بچے بھی پڑھائی میں دل لگاتے ہیں، آدمی کے لیے مواقع بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع پیدا کرتا ہے۔ تو بالکل صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا، وہ بھی جب مکے سے مدینہ جانے لگے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، بولا کہ دیکھو صہیب، تمہیں مدینے جب مکہ میں جب آئے تھے تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا، تم نے یہاں بزنس کیا، کمائے، اور یہ سارا مال یہاں تم نے کمایا ہے، جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ مدینہ، لیکن سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ تو صہیب تو کہتے ہیں اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں میرا مال یہاں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ بولا کہ ضرور، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارا مال آپ لوگ رکھ لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ دین کے خاطر انہوں چلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح، صہیب تو نفع والا دھندا کر کے آیا، سارا مال چھوڑ کے آیا ہے، صہیب کامیاب ہو گئے، انہوں نے منافع بخش کاروبار کیا ہے، اللہ کے خاطر سارے مال کی قربانی دے کر وہ آئے ہیں۔ تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی باتیں تھی۔ ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی ہے، یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، لمبا ہے، شارٹ میں اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں کی باتیں آپ کو سنائی، عمر جیسے عمر جب ہجرت کرتے ہیں تو کیا حال ہے، کیسے مکے سے وہ نکلتے ہیں اور کس اعلان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نکلتے ہیں، ویسا ہمت آپ کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، اور جو ڈرتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد کبھی ڈرتے نہیں تھے، لیکن ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دھڑلے سے ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں، یہ ہے کہ آپ فراست سے کام کریں، سوچ سمجھ کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں صحابہ کرام کو صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، بولا کہ صبر کرو، اللہ اچھے دن لانے والے ہیں، کیا کرو، صبر کرو۔ خباب بن ارد کو صبر کرنے کی بات کہی، بہت سارے صحابہ کو صبر کرنے کی بات کہی۔ تو بہرکیف میں جتنا اس واقعے سے متاثر ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے، کیسی ان کی ہمتیں تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اکیلی عورت ہیں، اس صحرا جہاں پانی ملنا مشکل ہے، درندوں کا خوف ہے، جنگلی جانوروں کا خوف ہے، ڈاکوؤں کا خوف ہے، لیکن اللہ کے لیے گود کے بچے کے ساتھ وہ سفر کر رہی ہیں۔ ہر خاتون کے لیے بھی عبرت ہے، سبق ہے کہ ہماری عورتیں ماشاءاللہ کچھ تو محنتی ہوتی ہیں، کچھ تو ہیلے بہانے ایسی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ صحابیات کی سیرتوں کو پڑھیں۔ تذکار صحابیات یہ کتاب ہے جس میں صحابیات کی مختلف باتیں ہیں، ان کو پڑھیں، اس سے کیا ہوگا، زندگی میں مشقت اور زندگی میں صبر اور استقلال پیدا ہوگی، اور ساری چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان تمام صحابہ اور صحابیات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ بار بار دعا کرتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی راتیں ہیں، جتنا بھی موقع ملے،
آپ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔